اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے سے قرآن مقدس یہ آخری کتاب عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ یہ آخری قبلہ عطا فرمایا اور آپ کے بعد آنے والوں کو آخری امت بنایا۔ اب نہ تو کوئی امت آنے والی ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی دوسرا قبلہ آنے والا ہے، یہ سب کچھ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن مقدس ایسی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی جس میں لاکھوں سال پرانی اور لاکھوں سال بعد کی اور موجودہ زندگی جس دور میں بھی انسان موجود رہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے۔ اب چاہے تم صحابہ کا دور ہو، چاہے تابعین کا دور ہو، چاہے طبع تابعین کا دور ہو، چاہے یہ دور ہو، چاہے قیامت تک آنے والا کوئی دور، ہر وقت کا ذکر اللہ نے، ہر وقت کے آنے والوں کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ ایسے علوم ہیں اس کے اندر کہ ساری دنیا کے علوم ملا لیے جائیں تو بھی اس کے ایک حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے دنیا کے علوم، جب سے دنیا بنی ہے اور لوگوں کے پاس جو بھی علم ہو اس کو لے آیا جائے، قرآن پاک کی ایک سورت کیا ایک آیت کے سامنے وہ فیل ہو جائے۔ اتنا زبردست علم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو عطا فرمایا۔ لیکن دنیا میں جو جھوٹ بولا گیا اور جو جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں اس کے اعتبار سے اس دھوکے میں ہم بھی آ گئے۔ ہم سمجھے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو پڑھنے سے نوکری تک تو ملتی نہیں، اس کو پڑھنے سے پیسے تک تو ملتے نہیں، اور کیا ملے گا؟ پوری دنیا میں یہ خبر چلائی گئی کہ اگر کوئی حافظ ہو جائے، قاری ہو جائے، اس کے معنی پڑھ لے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، اور جتنی ڈگریاں ہیں وہ پڑھ لے، لیکن جب پاسپورٹ بنوانے جائے گا پوچھا جائے گا کتنا پڑھے ہوئے ہو تو وہاں پر جاہل لکھا جائے گا، جاہل لکھا۔ قرآن کے علوم پڑھنے والے کو جاہل لکھا جائے۔ کس طرح کا نظام جھوٹا چلایا گیا جس کے دھوکے میں مسلمان بھی آ گئے کہ یہاں کیا علم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن ہی نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ نے پہلا انسان پیدا فرمایا آدم علیہ السلام۔ آسمان پر آدم کے ساتھ کیا ہوا، آدم کی بیوی کیسے آئی، دونوں نے زندگی کیسے گزاری، دانا کھایا تو ان کا کپڑا اتر گیا، جب کپڑا اتر گیا تو انہوں نے کیا کیا، جنت کے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کون بتا سکتا تھا یہ سب چیزیں؟ کس کو خبر تھی ان سب چیزوں کی؟ انسان تھا ہی نہیں، وہاں کی خبریں، ایک ایک لفظ کی خبر، ایک ایک حیت کی خبر،
اور سواریوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ سواریوں کا ذکر کرنے کے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بھی سواریاں ایسی ایسی بنانے والا ہے کہ تم کو علم بھی نہیں، تم جان بھی نہیں سکتے اللہ کیسی سواریاں بنانے والا ہے۔ اور یہ خالی پچھلے لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ کیسی کیسی سواریاں بنانے والا ہے ہمیں آپ کو پتہ نہیں، قیامت تک کے لیے۔ قرآن نے ہم کو کیا کیا دیا ہے، دنیا اور آخرت سب سمیٹ کر سمندر بہا دیا، لیکن ہم ہی نے اس سے منہ موڑ لیا، ہم نے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں، اس کو رکھ دو۔ پوری دنیا کی سائنس اس وقت کی پہلے آسمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ یہ تو ایک کلر ہے جو آنکھوں کی انتہا پر نظر آ رہا ہے، باقی ہے کچھ نہیں پوری دنیا۔ لیکن قرآن مقدس کہتا ہے نہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے ایک نہیں 7 آسمان تلے اوپر بنائے۔ کون پتہ دے گا اوپر کا، پہلے کا تو پتہ نہیں۔ لوگ وہاں علم سمجھ رہے ہیں، اس قرآن پاک کو جہل بتا رہے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے۔ آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، اللہ کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ بیری کے پیڑ کا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک۔ بھائی بیری کا پیڑ ہے، کوئی کیمرہ جو بتا دے، ہے کوئی دوربین جو پتہ لگا لے؟ پوری دنیا مل کے نہیں لگا سکتی۔ جو قرآن بتا رہا ہے اسی کو معلوم ہوگا جو اس کو ماننے والا ہوگا۔ بیری کا پیڑ ہے، اتنا زبردست پیڑ ہے جس نے 7 آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ سدرۃ المنتہا، فرشتوں کی انتہا ہے، اس سے اوپر فرشتے نہیں جا سکتے، وہاں تک فرشتوں کی پہنچ ہے، اس کے اوپر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیری کے پیڑ کو اتنا زبردست بنایا ہے کہ پورے دنیا میں جن فرشتوں کے سپرد سارے کام ہیں وہ اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور پتوں کے کلر سے آرڈر لیتے ہیں، پتوں کے کلر سے، آواز کچھ نہیں آتی، کلر چینج ہوتا ہے، ان کلر سے وہ پہچانتے ہیں کہ ہم کو جا کر دنیا میں کیا کرنا ہے، کہاں طوفان آنا ہے، کہاں پانی کا سیلاب آنا ہے، کس کا رزق پہنچنا ہے، کس کا رزق بند کرنا ہے، کس کو موت ہونی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کا حادثہ ہونا ہے، یہ ساری خبریں ان کو اس بیری کے پیڑ کے پتوں کے کلر سے ملتی۔ اللہ نے یہ اس وقت بتا دیا، کون بتا سکتا ہے؟ کلر سے۔ صحابہ نے تو آمنا صدقنا کہہ دیا، انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے۔ اب وہ چیزیں اللہ نے ہمیں کچھ دکھا دی، کچھ آگے اور عجیب و غریب چیزیں اللہ دکھائے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ ہر چیز دکھائے گا، جو کچھ بیان کیا گیا ہے آنکھوں سے دکھائے گا تمہیں، ایک ایک چیز دکھائے گا۔ ہم کو دکھایا کہ دیکھو کلر سے پوری دنیا کس طرح چل رہی ہے، چوراہے پہ اچانک سارے گاڑی والے کھڑے ہو گئے، چلتے کیوں نہیں بھائی، تم سے کس نے کہا رکنے کے لیے؟ کہ لال کلر، سب کھڑے ہو، ایک دم سب نے چلنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا بھائی، کس نے کہا چلنے کے لیے؟ کہ ہرا کلر ہے، پوری دنیا کلر پہ چل رہی، جہاز اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کلر سے، ٹرینیں چل رہی ہیں رک رہی ہیں کلر سے، ہری جھنڈی لال جھنڈی، سارے کے سارے کیمیکل پہچانے جا رہے ہیں کلر سے، پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے کلر پہ۔ یہاں تو 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا، ہم تو دنیا کے کلر تلاش کرنے نکل گئے، قرآن اور حدیث بتا ہم تو غافل ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ نے ہمارے سامنے پیارے حبیب کے طفیل میں پیش کر دیا، لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا۔
ہم نے اس کو اٹھا کر لپیٹ کر رکھ دیا. دکان کھل جائے قرآن پڑھوا لو، مکان بن جائے قرآن خوانی کرا لو، کوئی مر جائے قرآن خوانی کرا، بس. تو ہم اس کو دھوکے میں آ گئے اور ہم نے اس قرآن کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا. کیا اللہ نے دیا ہے؟ اللہ احسان بتا رہا. گردہ بدل سکتے ہو، آنتیں بدل سکتے ہو، جس کی آنکھیں ہم نے نہیں دی ہیں لگا کے دکھاؤ. کہاں جا رہے ہو تم؟ علم تمہیں وہاں ملے گا، قرآن مقدس تمہیں علم دے گا. اللہ بتاتا ہے کیا چیز تم بنا سکتے ہو، کیا نہیں بنا سکتے ہو. کہ دنیا تو پتہ نہیں کیا کہے گی. آئی نہیں، دو آنکھیں، یہ آنکھیں نہیں ہیں، اس کے اندر نہ جانے کتنی آنکھیں ہیں، سینکڑوں آنکھیں. بنانے والا وہ ہے. آدمی کہتا ہے دور کا تو دکھائی دے رہا ہے، قریب کا نہیں دکھائی دے رہا. ارے جو چیز دور کا دیکھ رہی ہے قریب کا کیوں نہیں دیکھ رہی؟ وہ دوسری آنکھ ہے، وہ آنکھ نہیں ہے، وہ دوسری. قریب والی فیوز ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، دور والی صحیح. یہ آنکھ لمبائی چوڑائی دیکھنے والی آنکھ الگ ہے، کلر دیکھنے والی آنکھ الگ ہے. اس آنکھ میں ایک آنکھ نہیں، سینکڑوں آنکھ. الم نجعل لہ عینین. اللہ تم سے سوال کرتا ہے بندوں سے کہ ہم نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تم غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں ہو کیا چیز؟ یہ آنکھیں کس لیے ہم نے دی تھی؟ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تم قرآن مقدس کو دیکھو گے اور اللہ کو پہچانو گے. قرآن پڑھو گے اللہ کو پہچانو گے، اپنے کو پہچانو گے. ہم نے آنکھیں دی تھی تمہیں، کعبہ کو دیکھو گے، مدینے کو دیکھو گے، ماں باپ کو دیکھو گے، اولیاء کرام کو دیکھو گے، سچائی کو دیکھو گے، کمزور لوگوں کو مدد کے لیے آگے بڑھو گے ان آنکھوں سے. لیکن تم نے یہ آنکھیں کہاں لے جا کے رکھ دی؟ تم نے ان آنکھوں سے یہاں سے ہٹا کر قرآن سے ہٹا لیا. تمہاری آنکھیں رات دن موبائل میں گڑی ہوئی ہیں کہ کیا چیز نظر آ جائے. آنکھ کہاں جا رہی ہیں؟ اگر یہ ہم نے فیوز کر دی تو پوری دنیا مل کر تمہیں آنکھیں نہیں دے سکتی. کالا کلر سفید ہو جائے، رنگ تو پوت دیں گے، نس تو لگا دیں گے، لیکن اللہ جسے فیوز کر دے، آنکھیں لے لے جس کی، لگا کے دکھاؤ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. یہ زبان ہم نے کیوں تم کو دی تھی؟ زبان بھی ہم نے تم کو دی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، پیارے حبیب کی حدیثوں کو پڑھنے کے لیے. یہ زبان بھی اگر اللہ لے لے پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. زبان نہیں دے سکتی دوسری کسی دوسرے کی زبان لگا دی جائے، نہیں، قیامت تک نہیں. اللہ ان چیزوں کا خاص طور سے ذکر فرما رہا ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، بدل نہیں سکتا. یہ زبان کبھی اللہ لٹکا دیتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس کو اندر نہیں لے جا سکتا کوئی، کاٹنی پڑتی ہے. اندر بھی نہیں لے جا سکتا، کاٹنی پڑ جاتی. اگر اللہ اس زبان کو موٹا کر دے، کاٹنی پڑ جائے گی، اس کو پتلا کرنے والے نہیں. زبان ہے قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، اللہ کا نام لینے کے لیے دی تھی، پیارے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے دی تھی. اس سے اول فول بکنے کے لیے زبان نہیں دی تھی، گالیوں کے لیے نہیں دی تھی، شراب کے لیے نہیں دی تھی، جوا اور سٹا کھانے کے لیے نہیں دی تھی. یہاں یہ زبان دینے والے ہم ہیں. اگر ہماری مرضی کے تم نے خلاف استعمال کیا، پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا آخرت بھی. جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تب جا کے آٹا گوندا جاتا ہے. اس زبان پر جو لقمہ رکھا جاتا ہے، اللہ پانی واٹر اپنے آپ نکالتا ہے جس کو یہ لقمے کو گونتا ہے. اگر وہ پانی اللہ نہ نکالے، لقمہ اندر نہیں جا سکتا ہے، چبایا نہیں جا سکتا ہے. چاہے کتنی ملائم چیز ہو، نگلی نہیں جا سکتی. اور ایک قسم کا پانی نہیں، سینکڑوں قسم کے پانی زبان پر اللہ نے رکھے، سینکڑوں.
ایک قسم کا پانی نہیں، یہ ہو گیا ہے۔ یہ پانی آرٹیفیشل ہے، ڈالتا ہوں تب کچھ بات کر پاتا ہوں، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے پھر زبان رک جاتی ہے، نہیں بول سکتا، بول ہی نہیں سکتا، پانی بلا رہا ہے۔ ہاں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے پانی میں ہی ہم نے ساری زندگیاں رکھی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو پڑھنے کے لیے، کس سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہو؟ ساری تو چیزیں تمہارے قرآن کے اندر موجود ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ ہونٹ ہل نہیں سکتے اگر اللہ اس کے اندر پانی نہ نکالے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دو ہونٹ ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے۔ جس کا ہونٹ کٹ جائے دوسرے کا ہونٹ لگا کے دکھاؤ، اتنی ملائم چیزیں بنا کے دکھاؤ۔ کیا کیا علوم ہیں قرآن مقدس میں، آسمانوں کے اوپر کے، زمینوں کے نیچے کے، بیری کے پیڑ سے اوپر ساتواں آسمان پر عرش بنایا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے اوپر اللہ نے کرسی بنائی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی ساتوں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ لاؤ دنیا میں کوئی یونیورسٹی اس کے اندر پڑھ کے وہ بتا دے کہ ہاں کرسی بھی ہے، کسی کو بھی لیا، پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، قرآن مقدس جو بتا رہا ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر ہم نے قرآن تم کو دیا ہے، قرآن مقدس دیا ہے، اللہ احسان جتا رہا ہے، وہ اپنے پیارے حبیب کے طفیل میں دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نہ تشریف لاتے تو قرآن بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے اس کے اندر اپنے احکامات تو، اپنے حقوق تو کم بتائے، بندوں کے حقوق زیادہ بتائے قرآن مقدس میں۔ 60 سال 70 سال والے سے بھی پوچھا جائے بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، کہتا وہ عربی میں ہمیں نہیں معلوم۔ 60 سال ہو گئے، آپ کو معلوم نہیں قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے زندگی اسی لیے دی تھی۔ قرآن پاک پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا یہ قرآن ایک رسم رہ جائے گا قیامت کے قائم، رسمی طور پر پڑھا جائے، وہی نظر آ رہا ہے۔ دکان بن گئی قرآن پڑھا لو، مکان بن گیا قرآن پڑھا لو، کوئی مر گیا لوگوں کو بلا لو قرآن خوانی کرا لو، بس اس حد تک ہم رہ گئے۔ تو قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ قرآن بچے کو پڑھا رہا ہے، اجی یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ یہ تو 250 میں پڑھا دیجیے گا، 200 میں پڑھا دیجیے گا، کیونکہ اس میں ہے تو کچھ نہیں۔ کہاں چل دیے ہم، کتنے بڑے دھوکے میں آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی پوچھے کیا لکھا ہے، ایمان والے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اللہ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے خلاصہ بھی دے دیا ہے۔ قل هو اللہ احد، صرف سورۃ الاخلاص دے دی، پورے قرآن پاک کا توحید اس چھوٹی سی سورت میں بھی لے لو، پورے قرآن پاک کی توحید، چھوٹا سا خلاصہ۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی صمد ہے، کوئی صمد دنیا میں نہیں ہو سکتا، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ نام رکھا ہم نے عبد الصمد اور پکار رہے صمد بھائی، اللہ کو بھائی بنا دیا ہے، کیوں؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ نام رکھا عبد الغفار اور چچا غفار ہو گئے، غفار اللہ ہے، ساری جہان کو بخشنے والا، کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارے گھر میں چچا ہو گئے غفار۔ کس قدر گراوٹ پر ہم پہنچ گئے۔ بھائی جبار ہو گئے، جبار اللہ ہے۔ رحمان بیٹا ہو گیا، رحمان اللہ ہے، الرحمن علم القرآن، کوئی نہیں ہو سکتا رحمان، نام نہیں رکھا جا سکتا رحمان۔ عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الصمد، عبد الجبار، عبد کو ہٹاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے بندہ بننے کی، اللہ کوئی بھائی بناؤ، اللہ کوئی چچا بناؤ، اللہ کوئی ماموں بناؤ۔ رحمان گانا بڑا اچھا گاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کیا جملے ہماری زبان پر آ گئے ہیں اور ہم کتنے دور نکل گئے۔ اللہ کے 99 نام معلوم ہوتے تو یہ جملے ہماری زبان سے نہ نکلتے۔
قرآن مقدس میں رسالت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ساری رسالت کا نچوڑ لا کر انا اعطینا میں ذکر کر دیا۔ کیا شاندار ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں، سب مٹ جائیں گے، پیارے حبیب کی چیز مٹنے والی نہیں۔ ان شانئک هو الابتر، سب کچھ مٹے گا، اللہ کے حبیب کا نام نہیں مٹے گا، ایمان والا نہیں مٹے گا، ماننے والا نہیں مٹے گا۔ رسالت قیامت تک کے لیے آخری رسالت ہے، اسے کوئی نہیں مٹا پائے۔ غلام احمد قادیانی آ جائے وہ بھی نہیں مٹا پائے گا، شکیل بن حنیف آ جائے وہ بھی نہیں مٹا پائے گا، ساری دنیا چلے جاؤ چھوڑ کر کے اللہ کے حبیب کو، اللہ کے حبیب کا نام نہیں مٹے گا۔ اگر اللہ کے حبیب تمہیں پسند نہیں آئیں گے تو اللہ تم کو ہٹا دے گا، اللہ محتاج نہیں ہمارا۔ احکامات پیارے پیارے قرآن پاک میں ہیں، کرنے والی چیزوں کا حکم، نہ کرنے والی چیزوں کا حکم، یہ مت کرو یہ کرو ہے، اور جس نے کیا اسے کیا ملا قرآن میں ہے، اور جس نے نہیں کیا اسے کیا ہوا اس کا، سب قرآن پاک میں۔ یہ ہے قرآن پاک۔ جنہوں نے ڈنڈی ماری ان کا کیا ہوا، جنہوں نے مردوں کے ساتھ غلط کام کیے لڑکوں کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے نوح کو نہیں مانا اس پانی سے کیا ان کا انجام ہوا۔ غلط کام کرو گے اس کا انجام یہ ہوا ہے، دنیا میں ہوا ہے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، سب اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ایسے علوم کہاں ملیں گے، کون لا کے دے گا ایسے علوم؟ ہزار سال پرانی باتیں قرآن مقدس میں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک عربی پڑھ کے سمجھ لیا جائے، ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا عربی پڑھ کے۔ اگر عربی پڑھ کے سمجھا جائے تو مادری زبان عربی تھی صحابہ کی، وہ قرآن نہیں سمجھ سکے، ان کی تو مادری زبان تھی عربی۔ قرآن پاک میں روزے کے احکامات نازل ہوئے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صحابی نے کہا کالا دھاگا سفید دھاگا، وہ دھاگے لا کے تکیے کے نیچے رکھ لیے، کھاتے رہے کہ ارے یہ تو دھاگے کا رنگ ہی نہیں بدلا۔ اللہ کے حبیب کے پاس آئے، قرآن کہتا ہے کالا دھاگا سفید دھاگا یہ رنگ بدل جائے ہے تو کھانا بند کر دینا، ہم تو کھول کھول تکیا دیکھتے رہے، رنگ ہی نہیں بدلا۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ رات دن سب اس کے اندر آ گئے۔ ارے کالے دھاگے سے مراد رات ہے، سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ عربی پڑھنے سمجھ جاؤ گے، مادری زبان جن کی عربی ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے عربی ہے، ہم عربی پڑھ کے سمجھ جائیں گے؟ نہیں، ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا ہے، عربی سے نہیں ہوگا، عربی بعد میں آئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا تھا ثم ان علینا بیانا، پیارے حبیب اس کا ترجمہ بھی ہم ہی بتائیں گے، آپ نہیں کریں گے ترجمہ، جو الفاظ ہم اتار رہے ہیں اس کے معنی بھی ہم ہی بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی ترجمہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، سب اللہ بتائے گا۔ اللہ نے جو ترجمہ بتایا وہ چلے گا، عربی پڑھنے سے عربی سے ترجمہ نہیں چلے گا، تو قرآن مقدس ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ چلا ہے کہ عربی پڑھ لو اور قرآن سمجھ لو، نہیں، اٹک جاؤ۔ لفظ کچھ ہے، معنی کچھ ہے، الفاظ کچھ ہیں، مقصد کچھ ہے۔ اللہ نے خود بتایا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا مطلب۔ الف لام میم کا معنی اللہ نے نہیں بتایا تو قیامت تک مفسرین لکھیں گے واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ پوری دنیا اس کا ترجمہ نہیں لکھ سکتی، تو قرآن پاک کا ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا، اور پیارے حبیب نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ تمہاری عقل سے نہیں چلے گا کہ رفع مانے بلندی اور نیچے اوپر، نہیں، انتا مانے تو، انتما مانے تم، اس سے قرآن نہیں سمجھا جائے، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن مقدس، اس کا ترجمہ بھی، اس کے الفاظ بھی سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اللہ نے جو ترجمہ بتایا وہی کیا جائے، وہی اس کو ذکر کیا جائے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حق کم بتائے اور بندوں کے حق زیادہ بتائے. اپنے حق کم بتائے اور اللہ کے حق زیادہ، بندوں کے حق زیادہ بتائے. جب نماز کا ذکر آیا تو کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں ہے قرآن شریف میں، نماز پڑھو نہیں. الفاظ الگ ہیں، وہ مراد اللہ ہی بتاتا ہے اس کے کیا معنی. زکوٰۃ کا حکم آیا، وآتوا الزکاۃ، چھوٹا سا حکم دے دیا. لیکن جب بندوں کے حق کی باری آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بتائے تو ایک ایک صفحے کے اندر احکامات نازل فرمائے. ایک ایک صفحہ، ایک ایک حکم کے لیے ایک ایک صفحہ، ایک ایک حق بتانے کے لیے ایک ایک صفحہ قرآن پاک کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو اگر قرضہ لینا پڑے ایک دوسرے سے، یہ بندوں کا حق ہے. اب یہاں پر اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا ہے، پورا صفحہ چل رہا ہے، حکم پر حکم چل رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں. قرضہ لینا ہو کب دو گے واپس بتاؤ، وقت مقرر کرو، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون مدت مقرر کرے؟ اور اگر مقرر کر بھی لی کہ صاحب 2 مہینے کے لیے دے دیجئے تو سال بھر تک پتہ ہی نہیں. قرآن مقدس فاکتبوا، جب قرضہ لو تو فوراً لکھو کہ ہم نے فلانے سے اتنے روپے لیے ہیں، 5 روپے لیے ہیں، 10 روپے لیے ہیں، 25 روپے لیے، لکھو، تب ہاتھ میں پکڑو. اس لیے کہ اگر تم نے یہ 5,000 تم نے جیب میں رکھے اور ہارٹ اٹیک ہو گئے، گر گئے، بچے آئے اٹھا لے گئے کہ یہ پیسے تو ابا کے ہیں، قیامت کے میدان میں ادا نہیں کر پائے گا پیسے. اسی پہ پکڑ لیا جائے. یہ بندے کا حق ہے. یہ لینے سے پہلے لکھو، ڈائری ہو، کاغذ ہو، جہاں پیسے رکھے ہوں وہاں لکھا ہوا رکھا ہو، بیٹوں کو پتہ چلے کس کے پیسے، یہ قرض کے پیسے، یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ احکامات کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے، سارے جہان کا پالنہار دے رہا ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ بتا رہا ہے. بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے، یہی معاف کرے گا. پورے پورے صفحے آ رہے ہیں، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ آ رہے ہیں. لیکن ہم نے جب قرآن پاک پر غور ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں، تو بس من مرضی چل رہی ہے. ہم جس طرح چاہتے ہیں پیسہ لے لیتے ہیں. نہ لکھنا ہے، نہ یاد کرنا ہے، نہ گواہ بنانا ہے، نہ مدت ہے. اور اگر نہیں بھی دیا تو کیا ہوتا ہے؟ دے دیں گے، دے دیں گے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے اور قرض کی ادائیگی کا کتنا اہتمام فرماتے، لے کے دکھایا، قرآن پر عمل کر کے دکھلایا. اللہ کے حبیب کی چلت پھرت قرآن مقدس ہے، آپ کے اعمال قرآن مقدس ہیں. ایک صحابی نے کسی یہودی سے کچھ قرضہ لے لیا، اس نے وقت سے پہلے مطالبہ کر لیا کہ میرا قرضہ واپس کرو، کیونکہ ابھی تو ہے نہیں، جو مدت مقرر ہوئی تھی ابھی تو آئی ہے. تو صحابی اللہ کے حبیب کے دربار میں پیچھے پیچھے یہودی آ گیا، یہ کیسے آپ کے ماننے والے ہیں؟ میں قرضہ مانگتا ہوں، میرا قرضہ واپس نہیں کرتے. کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مدت کے لیے مانگا تھا ابھی مدت پوری نہیں ہوئی. ارے پیسے اس کے ہیں، اگر اس کو پہلے ضرورت پڑ گئی تو یہ مانگ نہیں سکتا ہے. چلو جاؤ یہاں سے اٹھو، اس کا قرض ادا کر کے آؤ. بھوک پیاس اللہ کے حبیب کو دیکھ کے سب دور ہو جاتی ہے. وہ اپنا غم مٹانے آیا ہے، بھوک مٹانے آیا ہے. اللہ کے حبیب کو دیکھ لیں گے بھوک پیاس کی تکلیف ختم ہو جائے، روانہ کر دیے گا، چاؤ. آگے آگے چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اللہ میں کیا کروں، کہاں سے قرض ادا کروں، گھر میں کھانے کو بھی نہیں. اس دربار میں بیٹھنے کو بھی نہیں ملا. اے اللہ تو میری سبیل پیدا فرما. آگے چلے، خیال آیا کہ یہ چادر جو اوڑھے ہوئے ہو یہ تو نئی چادر ہے،
سطر چھپانا تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ تو چھپا ہوا، یہ اوپر والی چادر تو ہے، اس سے حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ پرانا سامان ملنے والی بازار آ گئی، کھڑے ہو گئے، ہے کوئی چادر کا خریدار؟ ایک شخص آیا کہ ہاں، کتنے کی چادر؟ قیمتی تھی لیکن اتنا ہی بتا دیا جتنا قرضہ تھا، کم سے کم یہ۔ فوراً یہ پکڑو بھائی اپنا قرضہ۔ اب وہ کہتا ہے اوہو، ہم سمجھ رہے تھے ان کے پاس مال و دولت ہے، ہمارا ادا نہیں کر رہے، کپڑے بیچ کے قرضہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم سمجھ کیا رہے تھے، یہاں نکلا کچھ اور، بدن کا کپڑا بیچ دیا۔ یہ ایمان والا ہے، یہ تو کوئی اونچی ہستی ہے، یہ تو کسی اور کے ماننے والے ہیں۔ بس ساتھ ساتھ آ گئے اور کہنے لگے اوفو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ قرضہ ادا کرتا۔ کپڑے بیچ کے اس نے قرضہ ادا کیا، ایمان دل میں اتر گیا، عمل دیکھ کر اتر گیا۔ یہ اعمال قرآن مقدس کی پر عمل کرنا، یہ ساری دنیا میں ایمان کو پھیلاتا ہے۔ ہم نے ایمان کو پھیلنے سے ہم نے روکا ہے اسلام کو، ورنہ اسلام میں وہ کشش ہے کہ جو دیکھ لے وہ ایمان لیے۔ ہم نے پردے ڈال دیے، اپنے عمل ہم نے بند کر دیے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ جنازہ آتا ہے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سوال اس پر قرضہ تو نہیں ہے کسی کا کہ ہے؟ کوئی وصیت کی ہے، کچھ چھوڑا ہے ادا کرنے کے لیے کہ نہیں؟ کہ لے جاؤ، نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھ لو۔ فوراً ایک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرضہ ادا کر دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، میں اس کی ذمہ داری۔ کوئی مقروض نہ جائے دنیا سے۔ کیا کیا نظام ہیں سارے جہان کے سرتاج کے، قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کیسے کیسے اعمال ہیں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی یہاں سے پھنسنے والا میرا امتی نہ جائے، بری ہو کے جائے، جنتی بن کے جائے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، رات دن اسی فکر میں لگے۔ قرضوں کے معاملے میں ہم بہت کوتاہ ہو رہے ہیں، کوئی مدت کا خیال نہیں کیا جا رہا، قرآن پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ قرآن مقدس پر عمل کریں، سارے کاروبار ہمارے دوڑنے لگے۔ یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ سب قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی۔ قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ تمہارا کاروبار ترقی کیسے کرے، تم دنیا میں عزت کیسے پاؤ گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں قرضہ تو بہت بہت دنوں تک رہتا تھا، لیکن ایک شخص سے قرضہ لیا، 1 مہینے کی مدت مقرر ہوئی، لکھ لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، 25 دن ہو گئے، کہیں سے انتظام نہیں ہو پایا کہ اس کا قرضہ ادا ہوگا۔ کیا کرے؟ کہیں قرآن پر عمل چھوٹ نہ جائے، کہیں اللہ کے حبیب کی بات پر عمل چھوٹ نہ جائے۔ 25 دن ہو گئے، انتظام ہے نہیں، مہینہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ کسی دوسرے کے پاس گئے، کیا 1 مہینے کے لیے قرضہ مل جائے گا؟ کہ جی مل جائے۔ وہ قرضہ لیا، اس کا 25 دن میں ادا کر دیا۔ اب یہ ہمارا پکا ہو گیا آدمی، اب کبھی بھی اس سے قرضہ مانگو انکار نہیں کرے گا، اس لیے مانگتے 1 مہینے کے لیے، دے 25 دن میں دیتے۔ کیا عزت بنائی ہے ہماری اسلام نے، کتنا جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اسلام نے، اور کیا اعلیٰ طریقہ سکھایا ہے۔ کب پھر مہینہ پورا ہونے کو ہوا، پھر کہیں سے انتظام نہیں ہوا، تیسرے آدمی سے کہ 1 مہینے کے لیے قرضہ مل جائے، لا کے 25 دن میں اس کا ادا کر دیے۔ اب 2 ہمارے قرضہ دینے والے تیار ہو گئے، کبھی بھی مانگو قرضہ مل جائے۔ عزت بھی بنی ہے، عمل بھی ہوا ہے، قرآن پر ہوا ہے، حدیث پر ہوا ہے۔ یہ قرضے وقت پر ادا کرنے ہم سے ختم ہوتے جا رہے۔ ایک بیچارہ فاقے والا شخص آیا، کہنے لگا مولوی صاحب کل فاقہ ہو جائے گا، کچھ پیسے قرضہ دلا دیجئے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں نے کہا کوئی قرضہ مل جائے؟ کہنے لگا بتائیے 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، باہر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ان کے لیے چاہیے، تھوڑا سا قرضے کا انتظام کر دو۔ انہوں نے جا کے باہر دیکھا، کہا ارے مولوی صاحب ان کے لیے تو 1 روپیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تو پہلے سے قرضہ لے رکھا ہے، لیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، سال بھر غائب ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ فاقے کی نوبت آ رہی ہے، سود کی نوبت آ رہی ہے، بیاج کی نوبت آ رہی ہے، لوگ بینکوں کی طرف جا رہے ہیں۔
آج بھی مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر قرآن پر عمل کریں تو آدمی بھی سوچے گا میرا پیسہ بینک میں کیوں رہے، اس کے کام آ جائے، وقت پہ تو مل جائے گا، سب کے کام چل جائیں، ہمارا پیسہ سیف ہو جائے، نہ جانے کتنوں کے دکھڑے دور ہو جائیں اگر ہم قرآن پر چلنے والے بن جائیں۔ جب قرآن پر ہم نہیں چلے اور احکامات کو نہیں سیکھا تو آج سود بیاج کے دلدل میں دبتے چلے جائیں، دھستے چلے جائیں، کاروبار ٹھپ ہوتے چلے جائیں، ہم آسمان سے زمین پر گر رہے ہیں، کیونکہ سود و بیاج کے ساتھ ترقی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا نہیں کر سکتا ترقی، صاف صاف کر دے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے نظام کو اللہ مٹا دے گا، اس کو بھی مٹا دے گا، اس کا کاروبار بھی مٹا دے گا، اس کا خاندان بھی مٹا دے گا۔ یہ سود وہ چیز ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں مانو گے سود کے لین دین سے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، جنگ کا اعلان۔ اللہ سے جنگ ہو جائے کوئی بچ جائے گا؟ پیارے حبیب کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے کوئی بچ سکتا ہے؟ لوگ کہہ رہے صاحب یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے وہی۔ قرآن پاک کو ایسا کہو گے، سینکڑوں کیس میرے سامنے جو میں نے ان آنکھوں سے چھوٹی سی عمر میں دیکھے، ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، فیکٹریوں والوں کو زمین پہ آتے دیکھا ہے، کروڑوں کے کاروبار والوں کو بھکاری بنتے دیکھا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، چھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ لاکھوں روپیے مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن پڑوسی کا دکھ دور نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ بھروسہ ہے یہ تو پیسہ لے کے مار جائے، واپس ہی نہیں کرے، قرضہ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اب بھی ایک لالا جی زندہ ہیں، آتے ہیں، ایک دن کہنے لگے جب ہمارے پتا جی جب مرنے لگے تو انہوں نے، ہمارے یہاں ایک لال کتاب چلتی ہے، انہوں نے کہا لال کتاب لے کے آؤ، ہم لوگ لے کے آئے، کہ لکھو اس کے اندر۔ مرنے سے پہلے انہوں نے چند باتیں لکھوائیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھوائی کہ دیکھو اگر مسلمان کوئی آئے تم سے ادھار لینے کے لیے، مال ادھار مانگنے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے، تو آنکھ بند کر کے دے دینا، نہ اس کا نام پوچھنا نہ پتہ پوچھنا، نہ نام پوچھنا نہ پتہ پوچھنا۔ یہ ہمارے پتا جی نے لکھوا دیا، اور اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لال کتاب میں میں بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم کیا لکھواؤ؟ کہنے لگے میں اس میں لکھواؤں گا کہ اگر کوئی مسلمان ادھار مانگنے آئے، قرض مانگنے آئے تو ہرگز مت دینا۔ میں نے کیوں؟ پتا جی کی بات پہ عمل نہیں کرو گے؟ اب ختم ہو گئی بات، لال کتاب ختم ہو گئی۔ کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے پتا جی کے زمانے میں مسلمان ویسے ہی تھے اور ہمارے زمانے میں مسلمان ایسے ہی ہیں جیسا میں کہہ رہا۔ میں نے پتا جی کی بات مانی، لاکھوں روپیہ میرا ڈوب گیا، مسلمان لے کے چلا گیا، لوٹ کے نہیں آیا۔ اور کبھی ایک دو لوگ مل گئے، میں نے کہا کہ بھائی کب دو گے، کہ کوئی مارے تھوڑی لے دے دیں گے، یہ جملے ہیں ان کے۔ کتنا ہم نے بدنام کیا ہے اسلام کو، پیارے حبیب کو، قرآن مقدس کو، لوگوں کو ڈھکیل دیا ہے، اسلام سے دور بھگا دیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ مہر قرضہ ہے، سگا بیٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کا بھی قرضہ ہے، اس کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے، نابالغ کا مال نہیں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں کوئی پیسہ دے گیا بچے کو، چچا دے گئے، ماموں دے گئے، نابالغ بچہ ہے، لاؤ خرچ کر لی، قرضہ ہے۔ نابالغ یتیم کا مال کوئی خرچ نہیں کر سکتا، اپنی اولاد نابالغ کا پیسہ نہیں خرچ کر سکتا ہے، ادھار لینا ہوگا، لکھنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ یہ اسلام ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے احکامات کو سیکھنا چاہیے۔ عزتیں بڑھ جائیں گی، نہ جانے کہاں سے کہاں عزت پہنچ جائے گی،
کاروبار لاکھوں میں کھیلنے لگے گا اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ اور فرمایا کہ دیکھو وراثت کا مسئلہ آیا، پھر صفحے کے صفحے چل رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے صفحے نازل ہو رہے ہیں۔ دیکھو کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو 54 ملے گی، اس کو 52 ملے گی، اس کو چوتھائی ملے گا، اس کو 1/4 ملے گی، اس کو آدھا ملے گا، اس کا پونا ملے گا، پورے صفحے، پورے صفحے وراثت کے۔ عمل زیرو ہمارا، جس کے ہاتھ جو لگیا وہ اسی کا ہو گیا، جس کے ہاتھ جو آ گیا وہ اسی کا ہو گیا۔ وراثت کے مسائل ختم کر دیا۔ یہ حرام کھانے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، ناجائز کھانے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ کہاں سے تہجد کی توفیق ہوگی، کہاں سے قرآن پڑھنے کی توفیق ہوگی، جب ہمارے اندر لقمہ غلط جائیں گے۔ پورے صفحے۔ فرمایا اگر کسی کی جیب میں، انتقال کر جانے والے کی جیب میں الائچی ایک لونگ نکلی آئی، اس الائچی اور اس لونگ پر پورے خاندان کا حق ہے، ساری اولاد کا حق ہے۔ آپ کا نہیں ہے کہ لونگ نکلی منہ میں ڈال لی، پکڑے جاؤ۔ اب یہ لونگ ابا کی نہیں ہے، اب یہ سب کی ہے، اور اس قرآن کے مطابق ہے جو قرآن نے بتایا، اس حصے کے مطابق۔ ایک لونگ منہ میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے، ابا کا پیسہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا ہے، خیرات نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی ایک کی اجازت نہیں۔ نابالغ بچہ ہے، اس کا حصہ پہلے نکالا جائے گا، پھر جب تقسیم ہو جائے تب جس کے حصے میں جو آیا ہے وہ ابا کی طرف صدقہ کرے۔ ایسا صدقہ نہیں کیا جائے، اجازت نہیں۔ ایک صاحب کے والد کا علاج چل رہا تھا، کافی قیمتی دوائیں تھیں، انتقال ہو گیا، وہ دوائیں لے کر کے آئے کہ یہ ہزاروں روپے کی دوائیں ہیں، یہ میڈیکل پہ واپس کر کے مدرسے میں اس کو ابا کی طرف سے صدقے میں لکھ لیا جائے۔ کتنے بیٹے کتنے بیٹیاں ہوں کہ بھائی بہن، تمہیں حق ہے یہ؟ وراثت تقسیم ہوئی، اس سے پہلے آپ دوا خیرات کر سکتے ہیں؟ یہ تو ڈکیتی کہلائی۔ آپ ابا کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین، واقعات صحابہ کے، تابعین کے، ابا کے پیسے سے سارا گھر چل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں پڑھا جا رہا ہے۔ اطلاعی کہ ابا کا انتقال ہو گیا، پھونک مار کے چراغ بجھا دیا کہ ابا کے پیسے کا ہے، اب مجھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اب میں اپنے پیسوں سے چراغ لاؤں گا تب اس کی روشنی میں پڑھوں، بجھا دیا۔ کون وراثت پر چل رہا ہے آج؟ کتنے لوگ وراثت کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہن کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے؟ کہ قرآن مقدس نے پورے صفحے، آدھے صفحے، پورے صفحے اس میں ذکر کیے۔ جو وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کر دے وہ سارا گھر ترقی کر جائے گا، اور اگر وراثت صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوئی ہے سارا گھر ڈوب جائے گا۔ آدمی کہتا پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، انہوں نے کر دیا، انہوں نے بندش کر دی، انہوں نے کر دی۔ کچھ نہیں، یہ سب کے سب ہمارے اعمال ہیں جس میں ہم ڈوب جاتے، دوسروں کی طرف نگاہیں جا رہی ہیں، قرآن مقدس ہم نہیں پڑھ رہے۔ کیا احکامات دیے ہیں، کتنے پیارے احکام۔ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس بیٹھک کا نام، اس جلسے کا نام اصلاح معاشرہ اسی لیے رکھا گیا۔ معاشرہ اگر بگڑ گیا تو پھر اسلام نہیں پھیل سکتا ہے۔ ہم اس کے بگاڑنے والے ہیں اور ہم ہی اسلام کو روکنے والے۔ کیا شاندار احکامات ہیں۔ اگر تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں تو ابا کی ساری چیزوں پہ تانا ڈال دو، کوئی استعمال نہیں کرے جب تقسیم نہیں چاہیے، 1 سال بعد کرو، 2 سال بعد کرو، ابا کی کسی ایک چیز کو استعمال نہیں کیا جائے، تالا۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، دفن کر کے آؤ، سب سے پہلا کام تقسیم، اس لیے کہ غم کے ماحول میں آسانی سے تقسیم ہو جائے گی، اور جب